کربلا اہل بیت اور اہل بیت کے بچوں کا، نورانی بچوں کا جو کربلا میں کردار ہے، خاص طور پہ یہ بتائیے آپ کہ ننھے سے پیارے سے معصوم سے شہید حضرت جناب علی اصغر علیہ السلام کا، مطلب یہ ایک سمبولک شہادت ہے تمام بچوں کے لیے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً بچوں کا کردار، جیسے خواتین کے کردار پر بات کی گئی، تو اگر ہم کربلا کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو بچوں کا کردار بھی ایک مستقل کردار نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن کو ہم شہیدان کربلا اور نوجوانان کربلا کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے بچے ہی تھے۔ کسی صاحبزادے کی عمر 13 سال ہے، کسی کی عمر 15 سال ہے، کسی کی عمر 17-18 سال ہے، 18 سے اوپر عمر کسی کی نہیں ہے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے تھے۔ آپ اونو محمد کو دیکھ لیں، آپ قاسم کو دیکھ لیں، آپ علی اصغر کو دیکھ لیں، یہ سب کربلا کے بچے تھے، اور ان بچوں نے بزرگوں جیسی استقامت دکھائی ہے۔ اور ان بچوں نے بی بی سکینہ بچیاں آپ دیکھیں، بچیوں کی اگر آپ بات کریں تو فاطمہ صغریٰ ہیں، بی بی سکینہ ہیں، تو ان بچیوں نے جو استقامت کا اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی غیرت و حمیت کا اور دین اسلام کی حفاظت کا جو پیغام دیا ہے، وہ ایک مستقل کردار ہے کربلا میں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے نا، وہ جیسے گود میں حضرت ابراہیم کی جان نکل رہی ہے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہی مظہر جو ہے شہادت علی اصغر کا بھی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان خود پیاس میں ہو نا تو چلو ٹھیک ہے، برداشت ہو جاتا ہے۔ کوئی بڑا سامنے اگر پیاس میں ہو نا، برداشت ہو جاتا ہے۔ لیکن جنید بھائی، بچوں کی پیاس تو کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن سوال نہیں کیا امام علی مقام نے میدان کربلا میں، بلکنا برداشت نہیں ہوتا چھوٹے بچوں۔ اور دوسرا منظر آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ پانی کسی کے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس نہ تیرے پاس، تو یار پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں منظر یہ ہے کہ حسینی قافلے کا بچہ بھی پیاسا ہے اور سامنے جانور بھی پانی پی رہے ہیں۔ فرات بہہ رہا ہے، پانی کثرت سے ہے، پینے والے بہت ہیں، اور 6 ماہ کا بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو اس منظر نے مظلومیت کی داستان کو عظمتوں تک پہنچایا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے جا رہے تھے نا کربلا میں، تو آپ نے تو اجازت چاہی تھی علی اصغر سے، اور ان کے لیے وصیت کی تھی۔ وہ کیا؟ کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بڑی محبت تھی آپ کو علی اصغر سے، آنکھوں کے تارے تھے حسین کے۔ آپ نے سینے سے لگایا تو آواز آئی بہن کی کہ انہیں پانی کی بڑی ضرورت ہے، تو پانی کا قطرہ ان کے حلق میں اتر جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتمام حجت کے لیے کہ ان کے ظلم کی داستان دنیا دیکھ لے کہ یہ صرف کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ لوگ کوئی حق پہ کھڑے تھے، یہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کا ظلم اور اس کی انتہا کیا۔ طلب نہیں کیا تھا کچھ آپ نے۔ تو پھر جب آپ گئے یہ دکھانے کے لیے کہ اس بچے پر بھی تمہیں رحم نہیں آیا، یہ یاد رکھنا، تو اس وقت حرملہ کا جو تیر ہے وہ اس بچے کے حلق کی طرف آیا ہے، اور آپ کے بازو مبارک میں جو پیوست ہو گیا، وہ پیوست ہوا، اور وہ پھر جو ہے خون ہی خون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے رب کائنات کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور اپنے رب سے یہ عرض کیا، مولا میں نے 6 ماہ کا علی اصغر بھی تجھے دیا ہے، اور میں اس پہ راضی ہوں، اور یہ میری رضا ہے، میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو آواز آئی، حسین فکر نہ کرو، ہم نے تو اس کے لیے دودھ پلانے والی مقرر کر دی۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ دودھ پلانے والی مقرر کر دی گئی ہے، تو پھر امام حسین خیمے میں آئے اور آپ نے کہا، اللہم احکم بیننا وبین قوم، اے اللہ فیصلہ فرمانا ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان، یدعوننا لینصرونا فقتلونا، جنہوں نے ہمیں بلایا تھا کہ ہماری مدد کریں گے، لیکن انہوں نے ہمارے بچے کو قتل کیا ہے، یہ اللہ شہید کر دیا ہے۔ تو یہ امام حسین کی جو شہادت ہے نا، اس شہادت کی سند بنی مظلوم کی شہادت۔